پہلا جملہ میں نے عرض کیا نا، کسی چیز کے لیے کی جانے والی قربانیوں سے پتہ چلے گا اس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ ہمارے نبی نے دین کے لیے فاقے اٹھائے، ہمارے نبی نے دین کے لیے بھوک برداشت کی، ہمارے نبی نے دین کے لیے خون بہایا، ہمارے نبی کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہاں ہوا، آپ 2 دفعہ زندگی میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، زندگی میں 2 دفعہ، زندگی میں 2 دفعہ اتنا آپ کو مارا گیا، اتنی آپ پہ حرمتی کی گئی، اتنا آپ پہ ہاتھ اٹھایا گیا، اتنی آپ کو تکلیف دی گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، ایک طائف کے موقع پر، ایک احد کے موقع پر۔ پھر جب آپ کو بے ہوش کر دیا گیا، لہو لہاں کر دیا گیا، تو آپ نے اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ میاں یہ دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تو جان تیرے بندے جانے، جب میری سنتے ہی نہیں ہے تو آپ بار بار کیوں بھیجتے مجھے ان کے پاس؟ نہیں، حضور نے یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے بالکل یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا تو کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی پہنچاتے جاؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون، میرے نبی صبر کر، تجھ سے پہلے بھی صبر کرنے والے، تجھ سے پہلے بھی جو لوگ آئے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، انہوں نے بھی صبر کیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر تو صبر کرے گا تو صبر اللہ کی توفیق سے کرے گا، اور تو تنگ دل نہ ہو کہ یہ تیرے خلاف اسکیمیں بناتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جیسے ہم لوگ جیسے بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں نا، بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں یا بچوں کو کسی کھیل میں لگاتے ہیں، ایک بچہ ہارنے لگا ہے ایک بچہ جیتنے لگا ہے، تو جو بچہ ہارنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا شاباش شاباش، اور زور لگاؤ اور زور لگاؤ۔ ہمارے نبی، اللہ ہمارے نبی کو تسلیاں دیتے، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، گھبراؤ نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ طائف میں آپ کو پتھر لگے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش آیا، آپ ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دیے، 2 فرشتے بھیج دیے، اور ان فرشتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے، اور تیرے ساتھ جتنی بکواس کی گئی ہے وہ بھی میں نے سنی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تیرے ساتھ جو بکواس کی گئی وہ بھی میں نے سنی ہے، تیرے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، بے حرمتی کی گئی، اسے خود میں نے دیکھا ہے۔ اب تو حضور نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو کہا یہ فرشتے آئے ہیں، بس اللہ کہہ رہے ہیں آپ اشارہ کر دیں تو یہ طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اگر آپ کہیں گے یہ فرشتہ یوں 2 پہاڑوں کو ملا کے ان کو بیچ میں مرچوں کی طرح، دھنیوں کی طرح سے پیس کے پاؤڈر کر دے گا، اگر آپ اشارہ کر دیں تو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں یا اللہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو ان کو پیس دے، تو ان کو ملیا میٹ کر دے، تو ان کو ہلاک کر دے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں، اور اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مجھے اس بات کی امید ضرور ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ ضرور اٹھیں گے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ عجیب بات، چنانچہ محمد بن قاسم انہی طائف میں پتھر مارنے والوں کی نسل سے ہیں جنہوں نے آ کے اس سندھ میں اور ملتان تک اسلام کو پھیلایا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عمر پالمپوری صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ارے پاکستان والو، ہندوستان والو، ارے تم تو سارے حضور کے طائف کی قربانی کا نتیجہ ہو۔ حضور طائف میں پتھر نہ کھاتے تو ان کی اولاد میں سے محمد بن قاسم نہ اٹھتا، محمد بن قاسم نہ اٹھتا تو تم بھی کسی مندر میں بیٹھ کے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔
تم بھی موہن جو دڑوں والوں کی طرح سے سورج کی پرستش کر رہے ہوتے، آگ کی پرستش کر رہے ہوتے۔ یہ حضور کے طائف کے سنگسار ہونے اور لہو لہاں ہونے کا صدقہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور کی اس قربانی کا صدقہ ہے۔ اور احد میں بھی آپ کے ساتھ یہی ہوا۔ احد میں 3 شخصوں نے 3 پتھر مارے آپ کو، 3 شخصوں نے 3 پتھر مارے۔ ایک نے پتھر نشانہ رکھ کر آپ کے مبارک سر میں مارا، پھٹ گیا، سر مبارک پھٹ گیا۔ ایک نے نشانہ بنا کر بھاری پتھر آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ مارا۔ وہ اس پتھر اتنا زور کا تھا کہ آپ نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا، اس کی جو کڑیاں تھی وہ آپ کے مبارک چہرے میں گھس گئیں۔ اور تیسرے شخص نے پتھر مارا، وہ آپ کے کندھے میں لگا، بہت گہرا زخم آیا۔ ان 3 زخموں کی آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ حشر کر دیا ہے آپ کا ان مکے کے کافروں نے، آپ ان کے لیے کیوں نہیں بد دعا کر لیتے؟ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو ہم سمجھے کہ اب تو مکے کے ان کافروں کا اللہ بیڑا غرق کر دے گا، ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن رسالت آپ کے جب ہونٹ کھلے تو کھلے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف کر دے۔